ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم سلموا تسلیما۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج جمعۃ المبارک کی اس ببرکت نشست کے اندر ہم حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ تمام احباب جتنے بھی نیک دعائیں اور نیک التجائیں اپنے دل کے اندر لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان محترم، آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر ہم مولائے کائنات، شیر خدا، داماد رسول، شوہر بطول، حسنین کریمین کے بابا، امام المتقین، امام العاشقین، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے، اور آج کی اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے فضائل مولا علی، اس میں علی کی روشنی ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر بات کروں، اس میں علی مطلب آپ کا نام ہے علی، آپ کا نام ہے علی، اور لفظ علی کے اندر 3 حرف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں یا 4 ہیں؟ 3 ہیں، عین، لام اور یا۔ یہ 3 ملتے ہیں تو لفظ علی بنتا ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم صرف مولا علی علیہ السلام کے اسم کی عین کے اوپر گفتگو کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ اس عین کے اندر کون سی ایسی حقیقت چھپی ہے جو عین کے اندر اللہ نے فضیلتوں کا سمندر چھپا کے رکھا ہوا۔ عین سے بنتا کیا ہے؟ عین سے کیا بن سکتا ہے؟ عین سے کن عنوانات کو ہم بیان کر سکتے ہیں؟ صرف عین، صرف عین۔ اس بات کو شروع کرنے کے لیے میں پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک
بنیادی تصور رکھنا چاہوں گا. یہ میرے سامنے سورہ المجادلہ ہے اور اس کی آیت نمبر 11 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ایک پیمانہ بیان کیا ہے. کیا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. کہ جب ان سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو. اچھا، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا. اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا. باری تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے گا. فرمایا دو چیزیں ان کے اندر ہوں گی. ان کے اندر پہلی چیز ایمان کا کمال ہوگا, دوسرا علم کا کمال ہوگا. اللہ ان کے درجات بلند فرما دے گا. اب ایک بات تو سمجھ آتی کہ آئین سے علم بنتا ہے. آئین سے بولیں, آئین سے علم بنتا ہے. اور اگر آئین سے ہم علم مراد لے لیں کہ مولا علی کا نام کے اندر جو آئین ہے کہ یہ آئین مولا علی کے علم کی طرف اشارہ کر رہی ہے, تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ علم مولا علی کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا کہ اگر آئین سے علم مراد لے لیا جائے. جب تک کچھ دوست احباب آ جاتے ہیں, میں کچھ بنیادی چیزیں اور مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے. آپ نے قرآن کبھی کھولا ہے؟ سبحان اللہ بول. قرآن کبھی کھول کے پڑھا ہے؟ اچھا, جب آپ قرآن کھولتے ہیں نا, تو جب آپ اس قرآن کو یوں یہاں سے کھولتے ہیں, میں آپ کو ذرا علم مولا علی سمجھانے لگا ہوں. جب آپ قرآن کو اس طرف کھولتے ہیں نا, اس طرح کھولتے ہیں, اس طرف, ٹھیک ہو گیا, اور آپ اس کا یہ پہلا ہے جس کے اوپر یہ آپ کھول لیتے ہیں, اور یہ آپ کو نظر آئے گا. یہ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ بولیں. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. یہ میرے خیال سے شاید کو گنتی کے 10 بندے بیٹھے ہیں جو یہاں پر ماشاءاللہ. قبلہ ویلکم, آپ کی محبتوں کا شکریہ. لیکن قبلہ میری اس بات کو, میری اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ جب میں نے قرآن کھولا ہے اور سامنے اللہ کے صفاتی نام ہیں, تو ان صفاتی ناموں کے اندر ایک نام علی ہے. آواز کم آئی آپ. ان ناموں کے اندر ایک نام علی ہے. اللہ کا صفاتی نام علی ہے. آیت الکرسی آتی ہے, ذرا ایک دفعہ پڑھیں میرے ساتھ. اللہ لا الہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم واہول بولے واہول. تو وہ تو کہتا ہے علی میں ہوں, وہ تو کہتا ہے علی میں ہوں. تو باری تعالیٰ جب علی تو ہے, تو پھر وہ جو کعبے میں پیدا ہوا وہ کون ہے؟ فرمایا میں نے اس کو اپنے علی ہونے کا فیض دیا. شاید یہ بات کئیوں کو اچھی نہ لگے کہ یہ بات کیا کر دیا, لیکن ایک بات ایسی کرتا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی اعتدال میں آ جائے گی اور بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو جب میں ان ناموں کو دیکھتا ہوں تو ان ناموں کے اندر ایک نام غنی بھی ہے. وہ کہتا ہے غنی میں ہوں. تو باری تعالیٰ غنی تو ہے, تو وہ جو حضرت عثمان غنی ہے, کہا میں نے فیض دیا ہے اپنے نام کا. تو جب اللہ اپنے غنی ہونے کا فیض حضرت عثمان کو عطا فرما سکتا ہے, تو وہ اپنے علی ہونے کا فیض زہرا کے شوہر کو کیوں نہیں دے سکتا؟
اندر آئین، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام کا فیض دیا ہے۔ علی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ علی علو سے ہے۔ کس سے نکلا؟ بولیں بولیں، علو۔ اور علو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ بلندی۔ بھائی جان، بلندی کس کو کہتے ہیں؟ بلندی۔ تو علی اس کو کہتے ہیں جو بلند ہو۔ بڑا حوصلہ ہے آپ لوگوں کا، اس طرح کے جملے آپ بڑی محبت کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں۔ علو بلندی ہے، علی وہ ہے جو بلند ہو، جو بلند ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اور کتنا بلند؟ اچھا اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ بلند جگہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ بلند جگہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات کے اجداد میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام کعب تھا، حضرت کعب۔ اور ان کو حضرت کعب اسی لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا قد سب سے زیادہ بلند تھا۔ میں آپ کو صرف ابھی کعبہ اور کعب یہ سمجھا رہا ہوں۔ قد دراز تھا، بلند تھا، اس لیے ان کو کعب۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں، اتنے کمال کے بزرگ ہیں، ان کا فیض قیامت تک خطیبوں کی زبان پر جاری ہے۔ یہ جو خطیب اپنے خطاب میں کہتے ہیں نا خطبہ پڑھتے ہوئے، اما بعد، کیا کہتے ہیں؟ اما بعد، یہ سب سے پہلے حضور کے اس بابے نے کہا تھا۔ اما بعد، یہ سب سے پہلے ان بزرگوں نے کہا تھا اما بعد۔ تو کعب ان کا نام تھا، تو قد بڑا تھا، تو اس لیے ان کو کعب نام ان کا معروف ہو گیا۔ تو کعبہ بلند جگہ کو کہتے ہیں، علی علو سے ہے، علو بلندی کو کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتی ہے کہ علی کعبے میں کیوں آیا تھا۔ کیوں کہ بلندی والا بلند جگہ پر ہی آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے علی تو ہے علی، اور علی علو سے ہے یعنی بلندی، اور تو بلندیوں والا ہے، اور کعبہ بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ بس اللہ نے بتا دیا علی ایک تو بلند ہے اور دوسرا میرا گھر بلند ہے، دوسرا میرا گھر بلند ہے۔ تو یہ لفظ علی ہے۔ اب ہم نے تو لفظ علی پہ بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تو بات کرنی ہے آئین کے اوپر۔ تو اب اس آئین سے ہم کیا مراد لیں؟ دیکھیں میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے بتا دیا کہ آئین علم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آئین بولیں، علم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آئین عبادت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سمجھ رہے؟ عبادت کس سے بنتا ہے؟ آئین سے۔ آئین سے مولا علی کے علم کا بھی اظہار ہوتا ہے، آئین سے مولا علی کی عبادت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اگلا جملہ بولوں گا تو شاید تڑپیے گا، آئین سے علی کے عشق کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ کتنی آئینیں ہو گئیں؟ گنتے جائیے۔ علم کا بھی اظہار ہوتا ہے، عبادت کا بھی اظہار ہوتا ہے، عشق کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ایک اور آئین بھی ہے، آئین سے علم کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ آئین سے ابدیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 5 آئینے ہیں اور جمعہ ایک ہے ہمارے پاس۔ اگر ایک ایک آئین کو بھی تفصیل سے بیان کیا جائے تو 5 جمعوں کا موضوع ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں سوچتا ہوں یا تو ایک ایک آئین کی مثال دوں تو یا صرف ایک ہی آئین پہ بات کر لوں۔ وہ آپ کی سبحان اللہ کو سن کر میں نے فیصلہ کرنا ہے۔
آج صرف مولا علی کے علم اور آپ کی عبادت کا کچھ منظر دکھاتا ہوں. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو آئین کا انتخاب میں نے کیا، اس وجہ سے دوستان محترم آج ہمارے معاشرے کے اندر علم کا معیار بہت گر چکا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر علم سے وہ تعلق، وہ محبت، وہ شغف نہیں رہا. اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے زیادہ زوال میں ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں علم کو عزت نہیں مل سکی. علم والوں کو تو خیر کیا ملنی تھی، علم کو عزت نہیں مل سکی، علم سے آشنائی نہیں ہو سکی. علمی قدروں کا اور علم کی ضرورت کا مطلقاً اس قوم نے انکار کر دیا، اور نتیجتاً ہم نے محراب اور منبر پر ایسے لوگ لا کر بٹھائے جن کا علم سے دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں تھا. تو انہوں نے جب ہمیں علی بتایا تو وہ علی کوئی اور تھا. جو مصطفیٰ کا علی ہے وہ علی کوئی اور ہے. جاہل جس علی کا تعارف کروائے گا وہ علی کوئی اور ہے، اور عالم جس علی کو جانتا ہے وہ تو وہ علی ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں مسئلہ آ جائے، وہ مسجد میں دیکھے کون کون بیٹھا ہے، نظر پڑی علی بیٹھے ہیں تو ان کو کہیں علی کے ہوتے میں فیصلہ نہیں کروں گا، علم وہاں ہے. سبحان اللہ. بات آپ نے صرف آئین کو دماغ میں بٹھائیے گا. وہ کیا کہتے ہیں نا، بابا چلیں بابا بلے شاہ کی بارگاہ میں بعد میں جاؤں گا، لیکن یہ بات سمجھیے گا. تو عالم جس علی کو جانتا ہے وہ علی سمندر ہے علم کا، اور وہ علی مصطفیٰ کے علوم کا اور حضور کے علم کا وارث ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، جو خود جاہل ہے، جو خود نبی کے دین کو نہیں جانتا، وہ قرآن کو نہیں جانتا، وہ حدیث کو نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، وہ نہیں جانتا کون سی حدیث کس کے لیے بیان ہوئی، اور جانتے ہیں علی کون ہے. یہ میرے سامنے کتاب ہے، امام حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردوے اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے مناقب علی پر. میں کہہ رہا ہوں ایک وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے قرآن میں کیا ہے. علم کی گراوٹ کا یہ حال ہے. تڑپیے گا ایک بات کہنے لگا ہوں، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کی آیت کیا ہے اور کس کے لیے ہے. علی وہ ہے، امام کہتے ہیں 300 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اب اسے کیا سمجھ آئے کہ علی کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں مسئلہ آ گیا، تو انہوں نے دیکھا مسئلہ تو علم سے ہی حل ہوتا ہے. تڑپی ہے تھوڑا سا. تو انہوں نے دیکھا وہ علم کی آئین کہاں پر ہے، تو انہیں نظر آئے کہ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ مسئلہ پتہ کیا تھا، 2 بچے تھے یتیم، ان کے باپ نے اپنے دوست کو 1000 دینار دیے تھے اور کہا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو جو تم چاہنا وہ میرے بچوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا. اب وہ 1000 دینار پہ بے ایمان ہو گیا پیسوں کو دے کر. وہ 900 خود رکھ رہا تھا، 100 یتیموں کو دے رہا تھا. اب وہ یتیم اپنا کیس لے کر آ گئے حضرت عمر کی عدالت میں. حضرت عمر نے دیکھا فیصلہ باریک ہے، ادھر یتیم ہیں، ادھر وہ بات کر رہا ہے کہ یہ ان کے باپ نے کہا تھا کہ جو تم چاہنا وہ خود رکھ لینا، باقی بچوں کو دینا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ پھر علی ہی حل کر سکتا ہے. محبت سے بولو یار ذرا، صرف لفظ علی کی آئین کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ تو علم کی آئین مسئلہ حل کر سکتی ہے. تو دیکھا مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آگے کیس ادھر بھیج دیا اور کہا اے
حسین کے بابا جان اس مسئلے کو تو حل فرمائیں ذرا. وہ بچے چلے گئے ادھر. تو آپ نے فرمایا بولو بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اب علم علی کی جھلک دیکھیے گا ذرا. میں کہتا ہوں ہو بندہ مسلمان اور کلمہ پڑھتا ہو اور تڑپے نہ، یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا مولا علی نے فرمایا مسئلہ بیان کرو. انہوں نے کہا جی بیان مسئلہ کے اندر اور بیان مقدمہ کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. بچے بھی وہی بات کر رہے ہیں، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں، مگر یہ اس بات کو فالو نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی کیا بات؟ انہوں نے کہا جی اس کے باپ نے مجھے کہا تھا یہ 1000 دینار میں تمہیں دے رہا ہوں، جب میرے بچے بالغ ہو جائیں تو جو تم چاہنا وہ بچوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا. تو میں اپنی چاہت کے ساتھ 100 انہیں دے رہا ہوں، 900 خود رکھ رہا ہوں، تو کیا غلط کر رہا ہوں؟ بچوں نے، مولا علی نے دیکھا بچوں کی طرف کے بات اسی طرح ہے. کہا جی کہا تو میرے بابا نے ایسا ہی تھا. جب اتنی بات کی نا تو وہ جو یتیم بچے تھے وہ ذرا خاموش ہوئے اور نگاہیں جھکائیں کہ شاید فیصلہ ہمارے خلاف ہونے والا ہے، کیونکہ ظاہراً جو نظر آ رہا ہے وہ تو بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ ہے علی. میں آپ کی سبحان اللہ کا ہی منتظر ہوں یار. وہ تھا نہیں جانتا تھا کہ شیخ علی. جب انہوں نے کہا دوبارہ بیان کر، انہوں نے کہا تھا، کہنے لگا اس جب سمجھ آ جائے تو پھر تڑپیے گا کہ ان کے باپ نے کہا تھا کہ جو تم چاہنا وہ بچوں کو دے دینا. مولا علی نے کہا کیا کہا تھا اس کے باپ نے؟ ان کا جی اس کے باپ نے کہا تھا جو تو چاہے وہ بچوں کو دینا، جو تو چاہے وہ بچوں کو دینا، جو تو چاہے. تو مولا علی نے فرمایا تو 900 کو چاہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو 900 کی چاہت رکھ کے بیٹھا ہے. 900 ان کو دے دے، 100 خود لے جا. جب یہ فیصلہ حضرت عمر نے سنا، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا لولا کا علی لا ہلاک عمر. اے علی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ اللہ. علی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ کیا تھا؟ یہ لفظ علی کی آئین کا اظہار تھا. علم مولا علی، علم مولا علی. اور یہاں پر اگر آپ سارے تڑپ جائیں تو میں اس قرآن کی طرف دوبارہ جانا چاہوں اور آپ کی اجازت اور سبحان اللہ کی صداؤں میں قرآن کھولنا چاہوں. کیا ہی بات ہے آپ کے ذوق کی. بات سنیں ذرا. آپ علم مولا علی کو کوئی کیا تولے گا؟ کسی ماں نے وہ لال ہی پیدا نہیں کیا جو اپنے ترازو میں علی کے علم کو تولے. دیکھیے ذرا، یہ میں نے قرآن کھولا ہے. یہ کیا کیا ہے؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں علی کا علم کہاں ہے. یہ میں نے قرآن کیا کیا ہے؟ کھولا ہے. اور جب میں قرآن پڑھوں گا تو میں آغاز کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الحمد سے لے کے والناس کی سین تک میں نے تو قرآن کو سمجھنا ہے اور میں نے قرآن سمجھانا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں قرآن سمجھوں مجھے بسم اللہ سمجھنی پڑے گی. مجھے بسم اللہ سمجھنی پڑے گی. اور چونکہ یہ قرآن ہے، کسی بندے کا کلام نہیں، تو مجھے با کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ با کن کن معنی کے لیے آتا ہے. اگر کوئی صرف و نحو پڑھنے والا کوئی بندہ بیٹھا ہو، کن کن معنی کے لیے آتا ہے. اور جب میں با کو دیکھوں گا پھر مجھے با کے نقطے کو بھی سمجھنا پڑے گا. اور جب اس با کے نقطے پر آؤں گا تو پھر مجھے مولا علی کا وہ قول جو علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو، تمام اسرار اور معارف کو اس قرآن میں چھپایا، اور اس قرآن کے تمام رازوں کو، تمام حقیقتوں کو سورہ فاتحہ کے اندر چھپایا. اور سورہ فاتحہ کی حقیقت کو اللہ نے بسم اللہ کے اندر چھپایا، اور بسم اللہ کی حقیقت کو با کے اندر چھپایا، اور با کی حقیقت کو با کے نقطے میں چھپایا. اور مولا علی نے منبر پر کہا انا نقطہ تو تحت البا، اس
बा के नुक्ते को अली उल मुर्तजा कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। आप देख रहे हैं अली के इल्म का कमाल। अली कुरान की इब्तिदा में है, तो कुरान जिसके बगैर तुम शुरू नहीं कर सकते तो खत्म कैसे करोगे? आप नहीं समझे कि अली की इस आइन की हकीकत क्या है। और ये तो था कुरान। अब अगर तवज्जो करें तो मैं साहिबे कुरान की बारगाह में जाना चाहूंगा, क्योंकि अली को तो अली फिर नबी ने ही बनाया है। हाय हाय, इस कायनात में मेरे नबी ने बहुत सी अजमतें लोगों को अता फरमाई, लेकिन अली की आइन बस अली का ही मुकद्दर है। मेरे आका क्या फरमाते हैं? अब मेरे आका ने जो एक बात फरमाई वो हदीस आप सब ने सुनी हुई होगी। ये बेशुमार किताबें हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने अपनी किताब के अंदर अंबार लगा दिए हवालों के। मैं हवालों की तरफ नहीं जा रहा। मेरे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अली जुनबाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं। इल्म 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 का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। नबी शहर है इल्म का, और वफी रिवायत मेरे आका ने फरमाया मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। ये बात मैं सोचता था कि क्या वजह है कि मेरे आका ने मौला अली को दरवाजा बनाया। दरवाजा क्यों बनाया? और मेरे आका ने फरमाया जो इल्म चाहे और इल्म का इरादा रखे फलियातिल बाब, वो दरवाजे के पास है। अब मौला अली इल्म का दरवाजा, और आपकी और मेरी बात नहीं हो रही। नबी शहर है इल्म का और मौला अली दरवाजा है। इस बात को समझाने के लिए ये मस्जिद का दरवाजा बड़ी बेहतरीन मिसाल है। मुझे एक बात बताओ, ये मस्जिद का हाल है जहां हमने अभी नमाज जुमा अदा करनी। ये मस्जिद में आना था हमने, हमारी आरज़ू थी, नीयत थी कि हमने मस्जिद में जाना है। मगर कुर्बान जाएं, मस्जिद आने से पहले दरवाजा गुजरना पड़ता। दरवाजा गुजरना पड़ता है। ये इतनी बात भी काफी थी। मगर जो दूसरी बात है, आने के लिए भी दरवाजा गुजरना पड़ता है और जाने के लिए भी दरवाजा गुजरना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दरवाजे के साथ दोहरा ताल्लुक होता है। दरवाजे के साथ दोहरा ताल्लुक होता है। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरी उम्मत, अली को मैंने अपने इल्म का दरवाजा बनाया है, और ये दरवाजा इल्म का अली है। इसका मतलब क्या है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें नबी नबूवत के इल्म का फैज मिल जाए तो याद रखना, आया भी अली के पास से करो, जाया भी अली के पास से करो। अब मुझे एक बात बताएं, जो अली से मुंह मोड़े उसके पास नबी का इल्म कहां से आएगा? जिसको अली पसंद ना हो उसके पास नबवी इल्म का फैज कहां से आएगा? और मौला अली अलैहिस्सलाम की इस आइन की वुसअत का हाल ये है, इस वुसअत का हाल ये है कि मेरे आका ताजदारे कायनात ने, सहाबा गवाही देते हैं, फरमाते हैं हमने अपनी जिंदगी में बढ़कर सबसे बड़ा काजी, फैसला करने वाला अगर किसी को पाया तो वो अली उल मुर्तजा को पाया। और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत, वो कहते थे बारी ताला मैं पनाह मांगता हूं उस इल्मी मसले पर कि जब मेरे सामने कोई मुश्किल इल्मी मसला आए और वहां अली ना हो। मैं पनाह मांगता हूं उस मसले से कि जब इल्मी मुश्किल तो हो
مگر مشکل کشائی کرنے کے لیے وہاں علی المرتضیٰ نہ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ بات آپ کو ذرا اس اینگل میں میں سمجھانا چاہوں گا، حضور تاجدار کائنات کے کل صحابہ میں آپ کو پتا ہے کہ 100 صحابہ ہیں جو مفتی تھے۔ سبحان اللہ بنتی تھی ویسے، کیونکہ ایک ایک جملے میں پیغام بڑا باریک ہے۔ اگر 100 صحابہ کیا تھے بولے، ہر کوئی اپنی دکانداری اور اپنی اکیڈمی کھول کے نہیں بیٹھتا تھا۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ ان 100 صحابہ کے پاس جاتے جو مفتی تھے۔ میں آپ کی خاموشی کو ہی دیکھ رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ 1.25 لاکھ 100 کے پاس جاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ 100 کہیں پھنس جائیں گے، سوچ لیں، چلیں سوچ لیں، سبحان اللہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا۔ 100 صحابہ مفتی، 1.25 لاکھ کو مسئلہ پیش آ گیا تو وہ 100 کے پاس آئے۔ ان 100 میں سے 11 مجتہد تھے۔ ان 100 میں سے 11، میں آپ کو علی کی علم کی آئین کی جھلک دکھا رہا ہوں کہ علم کا نور کتنا ہے۔ 11 مجتہد، ان 100 کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ 11 کے پاس، کیونکہ مجتہد سے بڑی اب ڈگری کوئی نہیں تھی ہو۔ 100 مفتی تھے، 11 مجتہد تھے، 1.25 لاکھ کو مسئلہ پیش آتا وہ 100 کے پاس جاتے۔ یہ اس جملے پر دونوں ہاتھ اٹھائیے گا۔ 100 کو مسئلہ پیش آتا تو وہ 11 کے پاس جاتے، 11 کو وہ 100 کو مسئلہ پیش آتا تو 11 کے پاس جاتے، اور ان 11 صحابہ کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو انہیں ایک دروازہ نظر آتا اور وہ علی المرتضیٰ کا دروازہ ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں پھر علی سے بڑا عالم نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ 11 علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے، حضور مشکل پہ گئی جے، اور مولا علی پھر اس مسئلے کو حل فرماتے۔ اتنی بصیرت اور اتنا علم مولا علی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور اگر میں اس علم کے اوپر آپ کے سامنے ایک بات کروں، مجھے ایک بات بتائیں، علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ ادھر میری جانب توجہ ہے۔ میں نے پڑھا ہے بہت سارے اساتذہ سے، اور ان میں ایک استاذ جو حضور سیدی اعلی حضرت حضور امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 واسطوں سے شاگرد، یہ ذرا سمجھیے گا، وہ 2 واسطوں سے شاگرد۔ تیسرا واسطہ مجھے نصیب ہوا، 3 واسطوں سے حضور سیدی اعلی حضرت میرے استاد۔ میں نے پڑھا حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، وہ ایک واسطے سے حضور سیدی اعلی حضرت کے شاگرد ہیں۔ تو اس واسطے سے میں 2 واسطوں سے اعلی حضرت کا شاگرد ہوا۔ تو جب میں کسی کو پڑھاؤں گا تو میں نہیں پڑھاؤں گا، وہ پچھلوں کی عطا ہے جو میں آگے دوں گا۔ آپ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہہ گیا؟ یعنی کہ جب کوئی کسی کو پڑھاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ پڑھانے والے کو پیچھے کس نے پڑھایا تھا۔ بولیے یار، جب بات مولا علی کے علم کی ہے، لگاؤ ترازو اور فیصلہ کرو میرے یارو، علی نے کس سے پڑھا ہے؟ آپ کی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی۔ علی نے کس سے پڑھا ہے؟ جملہ سن لیں، اس کائنات میں نبی کے علاوہ دوسرا بندہ کوئی نہیں جس نے علی کو پڑھایا۔ نبی کے علاوہ کسی نے علی کو نہیں پڑھایا، اس
سوال پر تو تڑپو گے. اب سوال ہوتا ہے نبی کو کس نے پڑھایا؟ نبی کو کہاں سے علم ملا؟ جس طرح نبی کے سوا علی نے کسی سے نہیں پڑھا، اسی طرح نبی نے خدا کے سوا کسی سے نہیں پڑھا ہے. سبحان اللہ. آئیے قرآن کی طرف. قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اور یہ علم نبی کا کمال ہے. سہیل بھائی آج نادان ہے، معذرت کے ساتھ. ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ میری نظر سے گزرا، ایک مسلمان عیسائی کو بتا رہا تھا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے نبی کو نبوت کب ملی. آگے سے وہ عیسائی کہتا ہے کہ چونکہ میں عیسائی ہوں لیکن اسلامیات پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ میں نے پڑھی ہے، تو 40 سال کی عمر میں آپ کے نبی کو نبوت ملی. میرا درد دل، کاش اس بات کو دل میں جگہ دیجئے گا. اگر وہ سوال کرنے والا، اب تو تماشا ہے نا کہ یوٹیوب پیسوں کی کمائی ہے، ڈالرز کی کمائی میں لوگ نہیں دیکھتے کیا بات ہو رہی ہے. وہ بندہ جو سوال کرنے والا ہے، میرا اس سے سوال یہ ہے، اگر وہ عیسائی تو بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی، اگر وہ قرآن اٹھا کے عیسائی سوال کر لیتا کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے میرا نبی پنگوڑے میں تھا تو نبی تھا. نہیں یار تڑپے آپ، نہیں پسند آئی تو بات بدل لیتا ہوں. علم کی بات ہے. وہ سورہ مریم نکال کے اگر کہتا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں تھے، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرا عیسیٰ تو پنگھوڑے میں نبی تھا، تو پھر تو اپنے نبی کو میرے نبی کا امام کیسے کہتا ہے؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ یہ علم کی دنیا ہے. تصورات کو کلیئر کیجئے تو اس مسلمان کے پاس کیا جواب ہوتا کہ آپ کا نبی پیدا ہوتے نبی تھا اور ہمارے نبی کو معاذ اللہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا ذرا حضور شیخ الاسلام کے بیٹے سے مسئلہ سمجھ. نبوت 40 سال میں نہیں ملی، اعلان 40 سال میں کیا. آئے ہائے ہائے ہائے، ہاتھ ذرا سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. نبوت 40 سال میں نہیں ملی، 40 سال میں اعلان کیا. فیصل آباد کا مجمع سوال کرے فرحان بھائی نبوت کب ملی تو حدیث بتاتی ہے میرے آقا نے فرمایا اور میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے، میں تب بھی نبی تھا. اعلان 40 سال میں ہوا ہے کیا؟ اور یہ بات میں آپ کے سامنے علم کی باب میں رکھنا چاہتا ہوں. نبی کو نبوت کا علم بھی تھا اور نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے اوپر قرآن آئے گا اور قرآن میں کیا کیا آئے گا. سرکار کریم کے اوپر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ ذرا بولیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ 40 سال کی عمر میں جبریل آتے ہیں قرآن لے کر. 40 سال سے پہلے قرآن کوئی نہیں، مگر 40 سال کی زندگی میرے آقا نے کفار مکہ کے درمیان گزاری ہے. میں کہتا ہوں تڑپیے گا قبلہ، بات سنیے ذرا. غلام مرتضیٰ بھائی بڑی قابل بات ہے. 40 سال میں جبریل آ رہے ہیں وحی لے کر، قرآن آ رہا ہے، اور وہ 40 سال سے پہلے کی زندگی میرے آقا گزار چکے ہیں. اب جب 40 سال کے بعد قرآن آیا تو قرآن میں کیا تھا؟ قرآن نے آ کر کہا بندے کو صادق ہونا چاہیے، بندے کو امین ہونا چاہیے. 40 سال کے بعد قرآن آیا. ہائے ہائے فیصل آباد والو، 40 سال کے بعد قرآن آیا ہے. بندے کو صادق ہونا چاہیے، بندے کو امین ہونا چاہیے. کفار مکہ حیران تھے قرآن آج آیا ہے اور ہم تو 40 سال ہو گئے محمد کو صادق بھی کہہ رہے ہیں امیر بھی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیوں؟ کیونکہ نبی کو
کسی بشر نے نہیں پڑھایا ہے, نبی کو علم کسی انسان نے نہیں دیا ہے, نبی کو اس نے پڑھایا ہے. میں جو جس بات پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں, اور اگر آپ کہیں کہ فرحان بھائی کوئی قرآن بھی آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ نبی کو قرآن کا علم قرآن آنے سے پہلے تھا, میں نے کہا آپ سبحان اللہ بولیں گے, میں سورہ رحمان کی طرف جانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. یہ سورہ رحمان میرے سامنے ہے, اور میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن, آگے کیا ہے؟ خالق اب دیکھیں دو باتیں, الرحمن علم القرآن. پہلی اللہ نے بات کی کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا. فیصلہ آباد کا مجمع کبھی میرے درد دل کو سمجھے, میں آپ کے سامنے کیا وہ شعر پڑھوں اور کیا آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھوں. بڑا پڑھے لکھے لوگ ہو آپ, علم کی بات کو اپنے سینے میں جگہ دو. میں اپنا تصور قرآن سے ثابت نہ کر سکوں تو مجرم ہوں آپ کی عدالت میں, لیکن اگر اپنی بات کو, میری بات کو قرآن سپورٹ کرے, حدیث سپورٹ کرے, تو پھر آپ اپنا سینہ کھول تو سکتے ہیں. جب اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہا الرحمن علم القرآن, پہلے کہا کہ ہم نے قرآن سکھا دیا. اب دوسری بات سنیں, پھر کہا خالق الانسان. دوسرے نمبر پر بات کی انسان کے پیدا ہونے کی, دوسرے نمبر پہ بات کی ہے انسان کے تخلیق کیے جانے کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم نبی کہاں سے آیا اور کب سے آیا. توجہ, پہلے نمبر پر اللہ نے کہا کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا, پھر کہا انسان کو پیدا کیا. پہلے کہا قرآن سکھایا, پھر کہا انسان کو پیدا کیا. نتیجہ میں نکالوں گا, ہاتھ آپ نے نکالنے ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی تو تھا جس کو رحمان نے قرآن سکھا دیا تھا. سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن, پہلے کہا کہ قرآن سکھایا, پھر کہا انسان کو. اس کا مطلب ہے ابھی انسان نہیں تھا مگر خدا کسی کو سکھا رہا تھا. اچھا, جب یہ بات پتا چلی کہ نبی کو تو خدا نے سکھایا, اب ہمیں سمجھ آئے گی کہ علی کا علم کیوں سمندر ہے. ہائے 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 ہائے, کیوں؟ جب نبی کو خدا نے علم عطا فرمایا اور علی کے استاذ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. فیصل آباد والے مجھے کہنے دو یہ جملہ, ارے علی کے پاس اپنا کوئی علم نہ تھا, خدا کا عطا کردہ علم تھا. اس لیے علی علی ہے, اس لیے علی کی آئین بتاتی ہے کہ علی کے پاس علم کتنا ہے. یہ مولا علی آپ دیکھیں, یہ جو دوست احباب بعد میں آئے ہیں, آج ہماری بات مولا علی کے اسم کی آئین کے اوپر ہو رہی ہے. میں اس آئین سے علم مولا علی علیہ السلام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور اس آئین سے صرف علم نہیں بنتا, توجہ ہے میری جانب, اس آئین سے علم بھی بنتا ہے, اسی آئین سے عبادت بھی بنتی ہے, اسی آئین سے عبدیت بھی بنتی ہے, اور اسی آئین سے عشق علی المرتضیٰ بھی بنتا ہے. اور اگر آپ آخری لمحے ہیں, میرے دامن میں ایک بات ہے آئین کے حوالے سے, اگر آپ تھوڑی سی محبت کریں تو وہ بات میں آج بتانا چاہوں گا. آئین علم کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور آئین ہی ہے جو عبادت کی طرف اشارہ کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ موضوع آج جہاں پر ختم ہوگا اگلے جمعے وہیں سے شروع ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ اب اس بات کو ہم تھوڑا سا تسلسل دیں گے تاکہ آپ کو پتہ تو چلے. ذرا علم کی دنیا بھی صرف آج آئین کے علم کی جھلک دی ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو ذرا مولا علی کی عبادت کی بھی بتانا چاہوں گا. مجھے ایک بات بتائیں,
علی پیدا تو کعبے میں ہوتے ہیں. علی بولیں یار میں آپ کو یقین کرو آپ سب اہل سنت ہو, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, آپ سننے آتے ہو, پیار محبت کرتے ہو, میں آپ سب کے لیے دعا گو رہتا ہوں. اور اگر آپ تمام لوگ مجھ پر اعتماد کریں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوں, جذبات کی کوئی بات نہیں. خدا را مولا علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے, یہ علی شیعوں کی یہ بات نہیں ہے. شیعہ مانے نہ مانے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب وہ علی جو کعبے میں پیدا ہوا ہے, کعبہ خدا کا گھر ہے, کعبہ اور عبادت کا مرکز ہے کعبہ, عبادت کا مرکز ہے کعبہ. مگر تاریخ کے سینے میں یہ راز بھی موجود ہے کہ جب علی کعبے میں آیا تھا تو 3 دن تک علی نے آنکھ ہی نہیں کھولی تھی. میرا سوال یہ ہے, اے مولا کائنات, داماد رسول, آپ کعبے میں آ کر کعبے کو دیکھ کیوں نہیں رہے؟ کعبے میں آ کر دیدار کعبہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سارے عاشق تو کعبے کے دیدار کو ترستے ہیں, لاکھوں لگا کر کعبے کو دیکھنے جاتے ہیں. آپ کعبے میں آ کر کعبہ کو نہیں دیکھ رہے, یہ کیا وجہ ہے؟ 3 دن گزر گئے, آنکھیں بند ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد کا دل پریشان ہونے لگا. آپ نے 2 پیغام بھیجے, کہا یا علی کے جا کر باپ کو بتاؤ یا مصطفیٰ کو بتاؤ. اب اس میں روایتوں نے اختلاف کیا کہ پہلے کون آیا تھا, مگر یہ بات کنفرم ہے کہ جب میرے آقا تاجدار کائنات آئے, لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے, یہ کیسا پیدا ہونے والا ہوا ہے کہ جو بینا نہیں ہے, نابینا پیدا ہوا. اب ماں یہ بات سنے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوگی کہ اس کی پیدا ہونے والی اولاد کو ایسا کہا جائے. قربان جاؤں, امام الانبیاء آئے, لوگ باتیں کر رہے تھے, میرے آقا نے کہا ذرا علی کو مجھے پکڑائیے, میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز تھوڑی سی بلند ہو. ادھر 3 دن ہو گئے, مولا علی نے آنکھیں کوئی نہیں کھولی, لیکن قربان جاؤں یہ پیدا ہونے والا کیسا علی اور کیسا بچپن ہے کہ بچپن میں کچھ نہیں پتا ہوتا مجھے کون اٹھا رہا ہے, میں کہاں ہوں اور کون ہوں. مگر 3 دن آنکھیں نہیں کھولی, جیسے علی نبی کی گود میں آئے اور علی کی نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ آیا, علی نے آنکھوں کو کھول دیا. مولا علی نے آنکھوں کو کھولا. اب راز سمجھ میں آئے گا, مولا علی کعبے کو کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ علی بتانا چاہتا ہے او میرے ماننے والوں, مجھ سے محبت کرنے والوں, علی کعبے کو بعد میں دیکھے گا مگر کعبے کا جو کعبہ ہے مصطفیٰ کو پہلے دے. علی کعبے کو بعد میں دیکھے گا مگر جو کعبے کا بھی کعبہ ہے اس کا دیدار پہلے کرے گا. قربان جاؤں, اب چونکہ علی نے اعلان وفا کر دیا, بولو یار آخری لمحے ہیں, علی نے اعلان وفا کر دیا, اے میرے آقا ہن علی دے جان تے جا سکتی ہے پر تھوڑا ساتھ نہیں چھڑنا. اب جب وفا کیا لوگ دیکھ رہے تھے, جس نے آتے ہی اتنی محبت کا اظہار کیا ہے, اب نبی کیا دیں گے, نبی کیا دیں گے. قربان جاؤں, علی کی عطاؤں کا صدقہ ہمارا بھی بھلا ہو گیا. اب وہ بھلا کیسے ہوا؟ جب مولا علی نے دیکھا نبی کو تو بولو دل سے, نبی
نبی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ بولو یار. تو علی نے آتے ہی کیا کیا؟ عبادت. آئے ہائے او آئین کو سمجھو. علی نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا. حروف تہجی میں الف سے لے کر یا تک کوئی اور کام نہیں. آئینی کیوں؟ ہائے 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 ہائے. آئینی کیوں؟ جب علی نے نبی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کی تڑپنا، میرے آقا نے فرمایا علی تو نے میرا چہرہ دیکھ کر عبادت کی، اب قیامت تک میں اعلان کر رہا ہوں النظر الی وجہ علی جن عبادت. اب جو علی کا چہرہ دیکھے گا وہ عبادت ہو جائے. حیدر 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 دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر. ایک منٹ قبلہ ابھی نہیں. یہ دوست جو پیچھے والے احباب، یہ آگے والے دوستوں نے تو ہاتھ کھڑا کر لیے. میں نے محسوس کیا یہ پیچھے والے دوست یہ سوچ رہے ہوں گے فرحان بھائی یہ عبادت تو ان کا مقدر تھی جو اس زمانے میں تھے، وہ ہم تو آج نہیں دیکھ پائیں گے نا، تو ہم وہ عبادت کیسے کریں گے؟ ہائے اب اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو مجھے دکھ ہوگا. میرے آقا نے فرمایا او جو بعد کے زمانے میں آئے اور چہرے کو نہ دیکھ سکے وہ حیدر حیدر کرے عبادت. حیدر 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 مالک آپ کو سلامت رکھے. دل خوش کر دیا آپ نے. اللہ آپ کی نسلوں کو بھی عشق کی گرمی دے. اللہ آپ کی نسلوں کو ایمان پہ سلامت رکھے. اللہ آپ کی نسلوں کو، آپ کی اولادوں کو اہل بیت کے صدقے وہ ترقیاں دے کے زمانہ رش کرتا پھرے. اور یاد رکھ لو مجھے کسی درویش نے کہا تھا، اس نے کہا تھا پتر زمانے وچ عزت چاہیے تے نبی دی آل دے نال پیار رج کے کر. یہ جو عقل کے پیمانے ہیں چھوڑ دو. کوئی زمان کیا کہتا ہے چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے چھوڑ دو، کہ لوگ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. بس اتنا یاد رکھا کرو جب کہیں حیدر حیدر کی صدا ہو جائے تو دیوانہ بن کے لگا کر یہ دل میں نیت کر لیا کرو اور کچھ نہ ہو سرکار خوش ہو جائیں. اور چونکہ میں یہ سینٹر منہاج القرآن کا مرکز اہل سنت ہے اور میں اہل سنت کا وکیل بن کر آؤ آپ سب کو جوڑنا چاہتا ہوں. اس طرح میری زندگی کا کبھی مقصد یہ نہیں رہا کہ میں امت میں تفرقہ ڈالوں. ہمیشہ ایک بات میرے شیخ نے مجھے سکھائی، بیٹا امت ٹوٹ کر بکھر رہی ہے، جب بھی منبر رسول پر بیٹھ کر بولنا، خطاب کرنا، ایک بات یاد رکھنا، تمہارے کسی بول سے امت ٹوٹے نہ، جوڑتے چلے جانا. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ عقیدہ مجھے کہاں سے ملا. ام المومنین حضرت عائشہ، مومنوں کی ماں، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، مومنوں کی ماں کہتی ہیں میں نے ایک دن دیکھا میرے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مجلس سرکار کی لگی ہوئی تھی، صحابہ بھی بیٹھے تھے، حضور بھی بیٹھے تھے، مگر میرے بابا جان ٹکٹکی باندھ کر چہرہ علی کو تک. ہائے 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 ہائے، کیا وہ لوگ تھے جن کے دل میں اتنی محبتیں تھیں. فرماتی ہیں میں نے دیکھا بابا جان چہرہ علی ہی تک رہے ہیں. میں نے پوچھ لیا بابا جی آپ تو خود صدیق اکبر ہیں، آپ تو خود اتنے بڑے صحابی ہیں، آپ چہرہ علی کو کیوں تک رہے تھے؟
فرمایا اس لیے میں نے سرکار سے سنا ہے جس کی نظر چہرہ علی پر جاتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور تڑپ کر میرے ساتھ میں چاہوں گا کہ ذرا مجمع یہ بات کرے کہ ہم سب لوگ جو آج ذکر علی دیوانگی میں کر رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ پکا اور سچا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو دل کھول کر کہے حیدر 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 نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ حیات باقی ملاقات باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا۔ مجھے پچھلے جمعہ بڑا غم تھا، میں 3 گھنٹے موٹر وے انٹرچینج پہ کھڑا رہا۔ پہلے بابا جان مجھے چھوڑ کر گئے، 3 گھنٹے کھڑا رہا، نہیں کھلا دھند کی وجہ سے، تو بہت ساری باتیں جو اس جمعے لے کے آنا چاہتا تھا وہ رہ گئیں۔ بڑا دل پہ ارمان تھا، اور سچ پوچھیں تو بس وہ بڑا مشکل سے وقت گزرا ہے۔ لیکن آج آپ کی ان کیفیات کو دیکھ کر اور رات کا جو مجمع تھا اس کی کیفیات کو دیکھ کر ایک ہی میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ مالک کائنات جس نے بھی اپنے سینے میں علی نبی کے ویر علی کو جگہ دی ہے اور جو آج علی کے لیے بولا ہے، اے مالک کل علی قیامت والے دن اس کے لیے بولے۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔